السلام علیکم فرینڈس اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر محمد وسیم۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست سائنٹیفک آئیڈیا کہہ لیں، سائنٹیفک نیوز کہہ لیں، یہ وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو جیسے آپ نے تھمبنیل کو دیکھ لیا ہوگا، جس میں مختلف جو ہے وہ ٹاورز بنے ہوئے ہیں اور ان ٹاورز کا کنیکشن آپس میں ایک الیکٹرو میگنیٹک بیمز کی مدد سے ہوا ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات تو اندازہ ہو گئی ہوگی کہ آج کی ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر ہم لوگ جو ہے وہ وائرلیس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور بنیادی طور پر وائرس میں بھی کہ الیکٹرکسٹی جو ہے وہ وائرلیس کی مدد سے ٹریول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ دوستو ویڈیو کے اندر مزید معلومات جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل یعنی انفوٹیک سائنس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ معلوماتی ویڈیوز جو ہے نا وہ مختلف قسم کی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وقتاً فوقتاً پہنچتا رہے۔ تو فرینڈس، یہ جو وائرلیس پاور ٹرانسفر ہے تقریباً 120 سال پہلے جو ہے وہ نیکولا ٹیسلا نے اس کو جو ہے وہ پرفارم کیا ہے، یعنی یہ ٹیسٹڈ ہے، انہوں نے اس چیز کو پرفارم کیا کہ واقعی میں جو الیکٹرسٹی ہے وہ وائرلیسلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ ان کو مسائل پیدا ہو گئے تھے، جیسے کہ کاپر کی جو کیبلز ہے وہ سپریسڈ ہو گئی تھیں یا کرنی پڑی تھی ان کو۔ تو اس چیز کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی الیکٹرسٹی جو کمپنی ہے ایمبریڈ، اس کو یہ ٹاسک سونپا کہ ہم لوگ کیوں نہ پاور کو جو ہے وہ وائرلیس طریقے سے ٹرانسمٹ کریں۔ اب وائرلیس طریقے سے پاور ٹرانسمٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کاسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کے پاس ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جو ٹرانسمیشن لائن جاتی ہیں تو ایک تو وہ جگہ بہت زیادہ گھیرتی ہیں، دوسرا کاسٹ ہوتی ہے، تیسرا اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں، فار ایگزامپل نیوزی لینڈ ہی ہو گیا، اس میں جو ہے وہ طوفان آندھی یہ چیز بہت آتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان جو انفراسٹرکچر لگا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا اس کو خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے فیوچر پلاننگ کے طور پہ جو ہے نا وہ وائرلیس کمیونیکیشن کو یا وائرلیس پاور ٹرانسفر کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایمریٹ کو اس کام کے لیے جو ہے نا وہ سونپا۔ اب ایمریٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایمریٹ نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پاور کو ٹرانسفر کریں گے الیکٹرو میگنیٹک بیم کی مدد سے۔ اب یہ کیسے پاور ٹرانسفر ہوگی؟ یہ بنیادی طور پہ ٹرانسفر ہوگی ریلیز کی مدد سے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ کے جو وائی فائی کا سگنل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یا اسٹرانگ کرنے کے لیے ریپیٹر لگائے جاتے ہیں کچھ فاصلے تک، اسی طریقے سے وہاں پر یہ جو ہے وہ الیکٹرانک بیم کی مدد سے یہ جو پاور ہے وہ ٹرانسفر کی جائے گی ون پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ اس کے لیے یہ ان کو کرنا پڑے گا کہ جو الیکٹرو میگنیٹک بینز ہے اس میں لائن آف سائٹ کا ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ یعنی لائن آف سائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک طرف سے اگر ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے تو دوسری سائڈ پہ اگر ریسیور لگا ہوا ہے تو وہ ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے جو اینٹینا ہیں وہ دونوں ایک ہی سمت میں ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ اگر ٹرانسمیٹر ہے، یہ اگر ریسیور ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یعنی لائن آف سائٹ کے اندر ہوں گے، تو جو پاور ٹرانسفر جو ہے نا وہ وائرلیسلی اچھے طریقے سے ہو سکے گی، بجائے اس کے کہ اگر راستے میں کوئی آبسٹیکل آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے نا لائن آف سائٹ ڈسٹرب ہو۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ وائرلیس ٹرانسفر کی مدد سے کیسے انہوں نے کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کاسٹ کی ریڈیوس ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ طوفان آ جائے اس کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر کے اندر جو ڈسٹربنس آتی ہے وہ جو ہے نا وہ ان کی بچت ہو جائے گی سیدھے اس کے لیے۔ لیکن سب سے نیسیسری جو نیڈ ہے وہ 5G کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اس میں فاسٹ ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر 5G کمیونیکیشن کا جو ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور 5G جو کمیونیکیشن ہے یا 5G نیٹ ورکس ہے وہ اب مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ مختلف ممالک جو ہے نا اس چیز کو لانچ کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب چائنا میں یہ ورکنگ ہو رہی ہے، UK اور USA میں بھی اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے، تو یہ بہت جلد جو ہے نا وہ 5G نیٹ ورک پوری دنیا میں جو ہے وہ رائج ہو جائے گا۔ تو وائرلیس جو ہے وہ پاور ٹرانسفر جو ہے نا وہ کی فیکٹر ہے فیوچرز کی جتنی بھی جو ٹیکنالوجیز ہے اس کے اندر۔ تو یہ مین ہاٹ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے وائرلیس پاور ٹرانسفر کا۔ تو اس میں جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جو کمپنی ہے ایمریٹ، انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ کریں۔ تو اس کے لیے کہ انہوں نے کچھ ٹیسٹنگ کی اور تقریباً کچھ جو میٹر تک انہوں نے کچھ کلو واٹ ٹرانسفر کی اور اس میں وہ سکسیزفل ہو گئے۔ اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاور ٹرانسفر ہے اس میں کچھ جو ہے نا وہ ڈرا بیکس ہوں گے، کچھ ان کو ان میں بینیفٹس وغیرہ بھی مل سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بنیادی طور پر بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ فیوچر ٹیکنالوجیز کے اندر جو پاور کو جو ٹرانسمیشن ہے وہ وائرلیس کی مدد سے
پاسبل ہے اور ہونے بھی جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم شروع میں ہم لوگوں کے پاس موبائل فون یا اسمارٹ فون میں چھوٹے موبائل فون ہوتے تھے اور اس میں ٹچ نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت جب پہلی دفعہ ٹچ آیا، اب آپ ترقی اس میں دیکھ لیں کہ کتنے ٹچ جو ہے نا کے اندر ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب یہ ٹیکنالوجیز چینج ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن جو ہے نا وہ اس میں نیو انوویشنز جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیو جاننے کے لیے جو ہے نا وہ جلدی سے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔